وفائے محبت از قلم سکینہ زیدی قسط نمبر 3۔ مہین دیکھو جو ہوا اسے جانے دو یار، تم ان لوگوں کو نہیں جانتی۔ سجل مہین کے ساتھ قدم ملائے چل رہی تھی اور مہین ساتھ واپس جانے کا بول رہی تھی۔ ان لوگوں نے کل جو تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد بھی میں چھوڑ دوں؟ تم میری اکلوتی دوست ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو مہین غصے میں بولتی ہوئی چل رہی تھی اور اب ہائی فائیو گروپ کے ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کل کی سزا بھول گئی کیا جو اب دوبارہ آ گئی ہو؟ حرم سجل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، تو کل کی سزا کیسی لگی تھی؟ حیدر باسل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سجل سے بولا۔ سزا تو بہت اچھی لگی تھی اور اب آپ لوگوں کو ملے گی۔ مہین نے ایک چماٹ رکھ کر مارا اور سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کینٹین میں سناٹا چھا گیا اور سامنے والا شخص طیش اور غصے کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے مہین کو دیکھ رہا تھا۔ سجل سمیت ہائی فائیو کے چاروں حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ یہ تھپڑ کسی اور کو نہیں بلکہ حیدر جی، ہاں حیدر کو پڑا تھا۔ جاہل، پاگل، جنگلی لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر تھپڑ مارنے کی؟ حیدر غصے اور طیش کے عالم میں مہین کی طرف بڑھا جیسے تم لوگوں کی ہمت ہوئی تھی میری دوست کو کلاس میں بند کرنے کی؟ مہین چیخی۔ آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور تم ہو کہ آخر تم جانتی نہیں ہو، تم نے موت کو دعوت دی ہے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر۔ حیدر غصے کے عالم میں چیخا۔ ہاں صحیح کہا، اگر کوئی پہلے ہی یہ قدم اٹھا لیتا تو آج تم لوگ اس طرح نہیں ہوتے۔ مہین بھی چیخ کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری ہے، لیکن شاید تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ تم نے شیر کے منہ میں خود ہاتھ ڈالا ہے۔ اگر تم شیر ہو تو میں بھی شیر کے منہ سے زبان نکالنا جانتی ہوں۔ تمہیں یہ تھپڑ مار سکتی ہو تو سوچ لو کیا کیا کر سکتی ہوں۔ مہین روب سے بولی۔ یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ کتنے گھنٹے اس کی دوست کو کلاس میں بند رکھا؟ بتانا مجھے، حیدر نے باسل کی طرف دیکھ کر بولا۔ 3 گھنٹے، باسل بولا۔ یہ 3 گھنٹے کی وجہ سے جو تم نے ابھی کیا ہے نا، اب پوری زندگی میرے ہاتھ میں بند رہو گی۔ تمہاری دوست کلاس میں صرف 3 گھنٹے بند رہی تھی تو تم تڑپ اٹھی، اب ساری زندگی تم میرے ہاتھوں میں بند رہو گی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر سوچ کر۔ حیدر دھمکی دیتے ہوئے افسوس ہونے کی اداکاری کرتے کرتے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، بھول ہے تمہاری، میں تمہارے ہاتھوں میں بند ہوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کیا کر لیتے ہو تم۔ مہین نے حیدر کی دھمکی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی۔ بہت ہوا، اب نہ اڑا رہی ہو ایسے پر کاٹوں گا کہ یاد رکھو گی۔ حیدر نے مہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ بدتمیز جاہل انسان۔ مہین حیدر کی آنکھوں میں طیش دیکھ کر اندر سے خوف زدہ ہو گئی تھی، تبھی بولی اور سجل کا ہاتھ پکڑ کر نکل گئی۔ چلو ڈرامہ ختم، اپنے اپنے کام کرو سب۔ حیدر نے آس پاس دیکھا اور چیختے ہوئے رعب سے بولا۔ سب ایک دم اپنے کام میں لگ گئے اور حیدر غم و غصے کے عالم میں وہاں سے نکل گیا۔ حرم، ایمن، رضا، تم لوگ جاؤ، میں حیدر کے ساتھ جا رہا ہوں، پتہ نہیں اب کیا کرے گا۔ غصے میں اپنے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ باسل ان سب کو بولتا حیدر کے پیچھے نکل گیا۔ مہین تم نے بہت غلط کیا ہے، اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سجل نے خوف زدہ لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ کو خوبصورت ہونے سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے اندر احساس ہی نہ ہو؟ مہین نے نظروں میں حیدر کو رکھتے ہوئے کہا۔ مہین، لیکن حیدر کل نہیں تھا، اس کو کیا پتا کل کیا ہوا ہے؟ تم نے بغیر سنے سیدھا تھپڑ ہی مار دیا، پہلے پوچھ تو لیتی۔ سجل نے مہین کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا وہ نہیں تھا کل؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ لیکن وہ سب اس ہی کی شے پر کرتے ہیں، اس کی دہشت کی وجہ سے۔ مہین پہلے تو شرمندہ ہوئی، پھر دوبارہ وہی بات کرنے لگی۔ چھوڑو یار، کچھ نہیں ہوتا، چلو کلاس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ باسل حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا چیخ رہا تھا اور حیدر پورے سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تجھے کس نے بولا تھا ساتھ آنے کو؟ لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو، حیدر غصے سے چیخا۔ ہم تیرے دوست ہیں، میں جانتا ہوں تم ابھی غصے میں ہو، اسی لیے تیرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر لے، جان ہے
ہم لوگوں کی پتہ ہے نا تجھے یار، باسل نے پیار اور فخر سے بھرپور لہجے میں بولا۔ حیدر نے سڑک کنارے گاڑی روکی۔ سڑک پر سناٹا تھا۔ اس وقت یہ لوگ شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ تجھے پتہ ہے باسل، آج تک میری ماں باپ نے بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور وہ لڑکی مجھ پر مطلب حیدر کو تھپڑ مارا، وہ بھی سب کے سامنے۔ سمجھتی کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ حیدر حیرت اور غصے سے لال ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہم چھوڑیں گے نہیں اس لڑکی کو۔ باسل نے بھی حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس لڑکی کا پورا ڈیٹا چاہیے، اور کسی کو اس پر نظر رکھنے کے لیے رکھو۔ 24 گھنٹے اس پر نظر رکھے، کہاں آتی ہے کہاں جاتی ہے، ساری تفصیل چاہیے۔ اور ہاں، یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہے گی بس۔ تھوڑا انتظار، پھر میری باری ہے مس مہین۔ حیدر نے باسل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، ہو جائے گا۔ باسل اب مسکرایا۔ یار، باسل ہنستے ہوئے حیدر سے بولا۔ انسان بن، حیدر نے مسکراتے ہوئے باسل سے بولا۔ ہائے، یہ مسکان تیرے حسن میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ اگر ابھی میں لڑکی ہوتا تو یقین مان دل و جان سے فدا ہو جاتا۔ باسل نے حیدر کی مسکان پر مسکرا کر آہ بھر کے بولا۔ حیدر نے باسل کے ایک چپٹ لگائی اور گاڑی میں دونوں کے کہکے سنائی دیے۔ لیکن آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا، اس بات سے سب انجان تھے۔ سجل، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آج مارکیٹ چلیں، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ ماہین سجل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، شام میں چلیں گے۔ سجل نے فوری حامی بھر لی۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ باسل اور حیدر ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ سامنے حرم، ایمن، رضا صوفے پر بیٹھے تھے۔ باسل بولا۔ یار، ہمیں حیدر کی فکر ہو رہی تھی، اسی طرح یہ وہاں سے گیا تو ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ رضا سنجیدگی سے بولا۔ ارے میرے جگر، میں اتنا کمزور نہیں۔ ایک لڑکی کے تھپڑ سے ڈر جاؤں گا۔ حیدر رضا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، یاد رکھے گی وہ یہ دن۔ حرم غصے سے بولی۔ حرم میری بہن، تم اور باقی سب کچھ نہیں کرو گے، اور اب بھول جاؤ آج جو ہوا۔ حیدر سب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حیدر بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے آپ کو تھپڑ مارا سب کے سامنے، اور آپ ہم سب کو چپ کروا رہے ہیں۔ حرم صدمے سے بولی۔ حرم، میں نے ابھی کیا بولا ہے؟ بھول جاؤ آج جو ہوا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود دیکھ لوں گا، سمجھ تم لوگ۔ اب میں جا رہا ہوں آرام کرنے۔ حیدر رعب سے بولا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ حرم کی دوبارہ تھپڑ والی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اچھا نہیں کیا تم نے؟ اب میرے ہاتھ سے نکل کر نہیں جا سکتی تم۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو بالکل بھی نہیں۔ آج جو کچھ ہوا تم نے اس کی سزا سود سمیت دینی ہوگی۔ بس تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، پھر یاد کرو گی مس مہین۔ حیدر سوچوں میں ہی مہین سے مخاطب تھا، اور پھر سائیڈ پر رکھا شو پیس اٹھا کر دیوار پر مارا۔ سجل، تم چلو، میں وہ والی شاپ سے آتی ہوں۔ مہین سجل کو بول کر سامنے شاپ میں چلی گئی۔ اپنے لیے گھڑی لے کر وہ شاپ سے باہر نکلی ہی تھی کہ کسی سے زور سے تصادم ہوا۔ آہ! ماہین نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آتا سامنے؟ جاہل اندھے انسان! مہین بغیر سامنے دیکھے بولی۔ ہیلو مس، دیکھیں بولی جا رہی ہیں، اگر میں نے نہیں دیکھا تو آپ بھی تو دیکھ سکتی تھیں۔ ان بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں سے سامنے موجود شخص نے اپنا بدلہ لیتے ہوئے مہین کی بڑی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلو مسٹر، اپنی لمٹ میں رہیں۔ مہین نے اپنے سامنے موجود خوبصورت شخص کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے لمٹ کراس کب کی؟ سامنے موجود خوبصورت نوجوان نے مہین ہی کے انداز میں بولا۔ آپ بہت ہی بدتمیز اور جاہل انسان ہیں، ہٹیں میرے راستے سے۔ مہین اس بات پر اندر تک جل گئی تھی اور فوری ہی شاپ سے نکل گئی۔ بدتمیز، جاہل، یہ میرے سامنے مجھے بھول گئی، اور میں نے کچھ کہا بھی نہیں، سن کر مسکرا رہا ہوں۔ وہ شخص ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص آ کر بولا۔ فیضو صاحب، آپ کی گاڑی آ گئی ہے۔ ہاں، وہ ایک کام کرو، یہ جو بھی میرے سامنے لڑکی گئی ہے اس کا پتہ لگواؤ اور مجھے بتانا۔ فیضو نے سوچتے ہوئے سامنے شاپ میں کھڑی مہین کو دیکھتے ہوئے بولا۔
جی صاحب جو حکم۔ اکرم نے فیضو کو جواب دیا اور فیضو مسکراتے ہوئے نکل گیا۔ آج کتنے عرصے بعد اس کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ اپنی ہی بیزاری پر مسکرا رہا تھا۔ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگر مہین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر اسے دنیا سے نکال دیتا، لیکن کچھ تو بات تھی اس کے بولنے میں کہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ بولتی رہے، وہ سنتا رہے۔ ایپیسوڈ 3